السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈز کی جانب۔ شادی کو 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی تک تو زیان کا رویہ اہانہ کے ساتھ اچھا ہی تھا، بلکہ کافی اچھا تھا، جس پہ نیازی کے دل کا دھڑکا ذرا سنبھلا ہی ہوا تھا۔ وہ آئے روز اہانہ کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتے رہتے اور اس کی خوشی سے بھرپور آواز سن کر دل ہی دل میں شکر کرتے کہ وہ خوش ہے، مگر پھر ساتھ ہی وہ خوشی مان پڑ جاتی جب یہ سوچ آتی کہ آخر کب تک یہ خوشی برقرار رہے گی۔ یہ سوچ ایک سوالیہ نشان تھا جس کا فی الحال ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جواب اگر تھا تو صرف زیان کے پاس۔ اہانہ، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ہماری شادی کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی جائے اور اس کی ارینجمنٹ مجھے کرنی ہوگی زیان سر۔ اور وہ اسے روکتی شرارتاً گویا ہوئی۔ دونوں کو بیک وقت وہ پارٹی یاد آئی جس کی ارینجمنٹس اہانہ نے کروائی تھی۔ بالکل نہیں، کیونکہ اب نہ ہی میں تمہارا باس ہوں اور نہ ہی تم میری سیکرٹری، اب سے ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اور اسی رشتے کی خوشی کو میں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سو کیا کہتی ہو؟ یوں تو اس نے کرنی اپنی مرضی ہی تھی، یعنی پارٹی رکھنی تھی، پھر بھی اہانہ کی رائے لینا چاہیے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، اسے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ ہاں، مگر یہ پارٹی گھر میں نہیں رکھ سکتا، سو وینیو کون سا ہو یہ تم ڈیسائیڈ کرو نا۔ کیوں، ہم گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ گھر میں زیادہ بہتر رہے گی، اس نے اپنے مفت مشورے سے نوازا جو زیان کو قطعی پسند نہ آیا۔ تم شاید بھول رہی ہو اہانہ کہ گھر میں میری ایک عدد بہن بھی رہتی ہے جو بھیڑ اور شور سے بہت خوف کھاتی ہے۔ میں روشانی کی طبیعت کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، سو گھر میں تو ناممکن ہی سمجھو۔ اتنی بڑی بات بھلا وہ کیسے بھول گئی؟ اوف، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو چند ایک ہوٹلز کے نام بتاتی ہوں جو میرے پسندیدہ ہیں، پھر آپ ڈیسائیڈ کرنا کون سا بیسٹ رہے گا۔ وہ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ موبائل پہ دکھانے بھی لگی، جن میں سے 2 تو زیان نے دیکھ رکھے تھے، مگر ایک کا صرف نام سن رکھا تھا۔ شام کا اندھیرا مکمل پھیل چکا تھا، مگر یہ شام سناٹے بھری شاموں میں سے نہ تھی، بلکہ آج کی شام میں تو رونق عروج پہ تھی۔ آج پارٹی تھی اور آفس کا پورا سٹاف بھی مدعو تھا۔ پارٹی ہوٹل کے اوپن ایریا میں رکھی گئی تھی، جہاں زیادہ تر لوگ ڈرنکس لیے پول کنارے کھڑے تھے۔ پارٹی ابھی ہی شروع ہوئی تھی اور وہ دونوں گھنٹہ بھر پہلے آ چکے تھے۔ اب اپنی پارٹی میں ان کا سب سے پہلے ہی موجود ہونا بنتا تھا۔ اہانہ سرخ سلیو لیس سلک میکسی پہنے ہوئی تھی جو بالکل سادہ تھی، مگر اس کا رنگ اور چمک ہی ایسی تھی کہ سب کی ڈریسنگ کو مات دے رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا تھا جبکہ 2 لٹیں چہرے کے اطراف جھول رہی تھی، وہ شاید اس کے جوڑے میں سماتی نہیں تھی۔ لبوں پہ سرخی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل، جبکہ اوپر لگے لائنر کے سبب اس کی آنکھوں کی شیپ مزید کھل کے آ رہی تھی۔ بڑی بڑی گرے آنکھیں کاجل کے سبب ناگن آنکھیں معلوم ہو رہی تھی۔ کانوں میں بالکل باریک سے ایئرنگس تھے جو سلور رنگ لیے ہوئے تھے، جبکہ اسی رنگ میں گلے میں چوکر پہن رکھا تھا جو بالکل گلے کے ساتھ چسپاں تھا۔ پیروں میں سلور پینسل ہیلز، کلائیوں میں بریسلیٹ اور ہاتھوں میں رنگز، جن میں سے ایک درمیانی انگلی میں پہنی بڑی سی صرف یہی رنگ سرخ رنگ لیے ہوئی تھی، باقی تمام جیولری سلور تھی۔ اس تیاری میں وہ بالکل کوئی ڈال لگ رہی تھی اور ملنے والوں سے تعریفیں سمیٹ رہی تھی اور انہی تعریفوں پہ کھل کھل جا رہی تھی۔ زیان نے آج معمول سے ہٹ کر ڈریسنگ کی تھی، یہیں جہاں اسے پینٹ کوٹ میں ہونا چاہیے تھا وہاں وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، مگر اس میں بھی کئی دلوں پر قیامت ٹھا رہا تھا۔ شلوار قمیض پہ وہ بھی کالے رنگ کی، وہ آج بہت ہٹ کے لگ رہا تھا اور اہانہ سے زیادہ تعریفیں بٹور رہا تھا، مگر ان تعریفوں میں مصنوعی مسکراہٹ دکھا دیتا کیونکہ وہ ان تعریفوں کا عادی تھا۔ وہ اپنے جاننے والوں میں مصروف تھا جبکہ اہانہ اپنے جاننے والوں میں۔ ہائے اہانہ، کیسی ہو؟ وہ کسی سے مل کر ہٹی تھی جب امبر نے اسے پکارا۔ آئی ایم فائن۔ پہچانا مجھے؟ وہ بھی نقصق سا تیار ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، پہچان لیا تمہیں، بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ آدھے آفس کی چغلیاں میرے ساتھ تم ہی تو کرتی تھی۔ اہانہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے دوسری بات دل ہی دل میں کہی۔ نہیں، مجھے لگا شاید اب تو تمہیں کوئی بھی یاد نہیں رہے گا، آخر کو زیان سر کی بیوی بن چکی ہو۔ اس نے بات لگائی، وہ باتیں لگانے ہی تو آئی تھی۔ میرے کسی کو یاد رکھنے یا بھول جانے سے زیان کی بیوی ہونے کا کیا لینا دینا؟ اس کی الٹی بات کا مطلب پوری طرح سے سمجھی نہیں تھی۔ لینا دینا تو ہے، وہ شخص جس پہ ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں اس نے سب کو چھوڑ کر تم کو اپنی لائف پارٹنر کے طور پر چنا، تو تمہارا 7ویں آسمان پہ پہنچنا تو بنتا ہی ہے۔ اس کی بات کا مطلب اب کھل کے سمجھ میں آیا تھا۔ آسمان پہ اس لیے نہیں پہنچی امبر ڈیئر کیونکہ میں بھی کوئی گری پڑی نہیں تھی، نیازی خان کی بیٹی ہوں میں، وہ نیازی خان جس پہ آج بھی کئی لوگ فدا ہوتے ہیں، وہ نیازی خان جو ٹاپ کلاس بزنس مین میں سے ایک ہے۔ آج پہلی بار اہانہ نے اپنے باپ کا ذکر کیوں کیا تھا، اور یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی اور دل سے کہہ رہی تھی، جبکہ ابھی ابھی آئے نیازی کے کانوں میں بھی اہانہ کے الفاظ پڑ چکے تھے اور انہیں بے یقینی کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی
آج پہلی بار انہوں نے اہانا کے منہ سے اپنے لیے کوئی تعریف سنی تھی اور چہرے پر آنے والی خوشی کا کوئی حساب نہ تھا۔ وہ اسے ٹوک کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی اپنے ایک جاننے والے کی طرف بڑھ گئے۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے، جانتی ہوں کسی گری پڑی کو زیان سے ڈیزرو بھی نہیں کرتے، خیر اچھی لگ رہی ہو۔ تعریف تو یوں کی تھی جسے نہ چاہتے ہوئے کرنی پڑی ہو۔ تم بھی۔ جواباً بھی نہ چاہتے ہوئے تعریف کی گئی اور پھر وہ وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ ایک اور کلیگ قریب آ چکی تھی اور اب وہ اور کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مگر ابھی ذرا سا آگے ہی گئی تھی کہ کانوں میں پھر سے امبر کے الفاظ ٹکرائے۔ اکڑ دیکھی ہے تم نے اس کی؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسی دوسری کلیگ سے کہہ رہی تھی جس کا نام سحر تھا۔ کس کی اکڑ؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا اہانا کی؟ ارے ہاں، اسی کی شادی ہو گئی ہے زیان سر سے۔ محترمہ کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ امبر نے ناک سکیڑی جبکہ اہانا آگے نہ بڑھی، بس رخ پھیر کر وہیں کھڑی رہی۔ اچھا، میں تو ابھی ملی ہی نہیں اس سے۔ ملنا بھی مت، ایسے رکھ کے جواب دے رہی ہے نا کہ میرا تو دل ہی جل گیا۔ جبکہ دل تو اہانا کا جل رہا تھا اس کی باتوں سے۔ وہ دونوں اس کے قریب ہی موجودگی سے انجان تھی۔ قسم سے بہت چالاک ہے، توبہ توبہ، آفس میں کیسا منہ بنا کر کہتی تھی مجھ سے زیان سر یہ، زیان سر وہ، دکھاوا ایسے کرتی تھی جسے کتنی مجبوری لیے ان کے ساتھ کام کر رہی ہو، اور اب دیکھو انہی زیان سر سے شادی کر کے بیٹھی ہے۔ ہو نہ ہو پھنسا لیا ہوگا اسی نے انہیں اپنی اداؤں میں۔ ہر وقت تو ان کے روم میں پائی جاتی تھی، اب ہمیں کیا پتا وہاں کون سی فلم چلتی رہتی تھی۔ امبر اس کے لیے جن سخت الفاظ کا استعمال کر رہی تھی وہ اہانا سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، مگر وہ دوبارہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ منہ توڑ کے ہی رکھتے۔ توبہ ہے، ویسے لگتی تو نہیں تھی ایسی۔ سحر حیران ہوئی۔ جو لگتے نہیں ہیں نا اصل میں وہی ایسے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے امبر، جو لگتے نہیں اصل میں وہی ایسے ہوتے ہیں۔ اس آواز پہ جہاں امبر اچھلی وہیں اہانا نے بھی جھٹ سے پلٹ کر دیکھا تو زیان ان کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے بھی آپ اس قدر گھٹیا لگتی نہیں تھیں جتنی آپ کی باتیں سن کے آیا ہو گئی۔ وہ لہجے اور تاثرات کو نارمل رکھے ہوئے تھا کہ دور سے دیکھنے والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ سر وہ مکمل طور پر گھبرا چکی تھی اور اب صرف منمنا ہی پائی تھی، کوئی بات بن ہی نہیں پا رہی تھی۔ سر آپ کو سننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جتنا سننا تھا سن لیا، اب آپ سنیں مجھے۔ وہ معذرت کرنے کو تھی جب زیان نے سختی سے اسے ٹوکا۔ آپ نے جو کچھ بھی میری مسز کے بارے میں کہا اسے سننے کے بعد مجھے گوارا نہیں کہ میں آپ جیسی لڑکی کو مزید اپنی کمپنی میں رکھوں۔ یہ کیا کھڑے کھڑے اتنی بڑی بات؟ امبر کے تو گویا طوطے اڑے تھے۔ جس انسان کی باتیں، حرکتیں یا صورت مجھے ناگوار گزرے اسے اپنی نظروں سے دور کر دینے کو ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ اہانا چپ چاپ سنتی رہی، کوئی مداخلت نہ کی، نہ زیان کو ایسے کہنے سے روکا کیونکہ اس نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ہی ماری تھی۔ بٹ سر میں شرمندہ، کل آ کر اپنا ریزگنیشن لیٹر لے جائیے گا۔ مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ اہانا کو دیکھے بنا پلٹ گیا، جبکہ اہانا کے لبوں پہ پرکشش مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ جان کر کے زیان اس کے متعلق ایک لفظ غلط برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کو سوگ منانے کے لیے چھوڑتی وہاں سے ہٹ گئی۔ تم اندھی تھی کیا؟ بتا نہیں سکتی تھی کہ سر سب سن رہے ہیں؟ وہ سحر پہ بھڑکی جو خود اس کے لیے افسوس زدہ تھی۔ میں تو تمہیں سننے میں محو تھی، مجھے کیا پتا زیان سر کب آئے، اور تم بھی تو یوں سرے عام شروع ہو گئی تھی۔ یہ باتیں 100 لوگوں کے بیچ کرنے والی ہیں بھلا؟ اور اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، دوبارہ سر سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاف کرنے کی بجائے مزید بھڑک جائیں گے، تمہیں ان کا پتہ تو ہے ہی۔ یہ سب اس اہانا کی بچی کے سبب ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا نظر آیا سر کو اس میں، اور اب بھی دیکھو کیسے میری مسز کر رہے تھے۔ مسز تو دیکھو چالاک و مکار کہیں کی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اہانا سے کتنی جیلس ہو رہی تھی۔ پہلے نصیحت حاصل نہیں ہوئی جو پھر سے شروع ہو گئی ہو۔ امبر کو پھر سے وہیں باتیں کرتا دیکھ کر وہ بول اٹھی، جاب تو جو جانی تھی وہ چلی گئی، اب کس بات سے ڈر کہ خاموش ہو جاؤں؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے ان کی اس پیاری سی مسز کا گلا دبا دوں۔ امبر شدید تپ چکی تھی، جبکہ اس نے اس کے پاس سے اب کے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا کہ کہیں پھر سے سر نے سن لیا تو اسے بھی نہ نکال دیں جاب سے۔ ماشاء اللہ، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو اپنے، اور کب سے اٹھی؟ اس آواز پہ وہ پلٹی۔ ارے ڈیڈ، آپ کب آئے؟ نیازی کو پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائی، یوں تو وہ آواز سے ہی پہچان چکی تھی۔ بس ابھی ہی آیا۔ تھینک یو، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے آج نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ جواباً ان کی بھی تعریف کر ڈالی، جس پہ وہ بے یقین ہوئے آج سورج کس طرف سے نکلا تھا۔ جو کچھ بھی اس کے بچپن میں ہوا وہ اہانا بھلا نہیں سکتی تھی، مگر اب وہ جب ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی اور اپنی زندگی میں خوش تھی تو پھر کسی بھی پرانی بات کو لے کر بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے نیازی سے بھی اس طرح پیش آ رہی تھی تاکہ باتوں سے کوئی پرانی بات نہ کھل سکے، اور نیازی بھی اب یہ سمجھ چکے تھے۔ تبھی حیرت ختم ہوئی۔ تمہارا بھی شکریہ۔ انہوں نے بھی خوش دلی سے شکریہ ادا کیا۔ اب اکیلے آئے ہیں اور کوئی نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ اہانا کی اس بات پر نیازی نے سرد آہ بھری تو وہ سمجھ گئی۔ ہادی بھی نہیں آیا؟ ایک امید سے اس نے پوچھا۔ وہ ضرور آتا، مگر کل ہی اپنے دوستوں کے ساتھ یورپ کی ٹور کو گیا۔
اس کو تو میں اچھی طرح پوچھوں گی، مجھ سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا پوچھ لینا کون سا ہمیشہ کے لیے گیا، آ جائے گا کچھ دنوں تک۔ اس کی بات پہ نیازی ہنس پڑے تھے، مگر پھر اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے غور سے آہانہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ کس قدر خوش اور مطمئن لگ رہی تھی انہیں، اور اس خوشی پہ انہیں سکون نہیں بلکہ بے چینی ہونے لگتی تھی۔ زیان، خوش تو رکھتا ہے نا تمہیں آہانہ؟ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ مجھے دیکھ کر بھی آپ کو یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہے ڈیڈ؟ بس بیٹا، کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن پہ تب تک یقین نہیں آتا جب تک منہ سے نہ بتایا جائے۔ آہانہ کے دمکتے چہرے کی خوشی لفظوں کے محتاج تو نہ کی، مگر پھر بھی وہ بولی، میں بہت خوش ہوں اپنی اس نئی زندگی میں۔ بہت تو شاید ایک چھوٹا سا لفظ ہے، میں بے پناہ خوش ہوں۔ خدا تمہاری خوشیوں کو بری نظر سے محفوظ رکھے، انہوں نے دل ہی دل میں دعا کر ڈالی۔ زیان سے ملے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری فیملی میں سے کوئی آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ نہیں، سوچا پہلے تم سے مل لوں پھر ملتا ہوں اس سے بھی۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی بیٹی کو دیکھنا تھا۔ زیان سے انہیں کوئی مطلب نہ تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی زندگی میں ایک ایسا شخص بن کر داخل ہو چکا تھا کہ اسے کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک ناگ بن کر ان کی اور ان کی بیٹی کی زندگی کو اپنے اندر جکڑ چکا تھا، اور اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہ تھا۔ اور اس بات سے آہانہ انجان جبکہ نیازی باخبر تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کے سامنے چلے آئے جس کی صورت دیکھنے کے بھی وہ روادار نہ تھے، مگر بدقسمتی سے وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا، تو بیٹی کے سامنے دکھاوا تو اب سے کرنا ہی پڑا تھا، ورنہ دونوں کے بیچ معاملات کیسے ہیں یہ اندازہ کرنے میں آہانہ کو دقت نہ ہوتی، اور وہ کسی بھی صورت آہانہ کو بھینک بھی نہیں لگنے دینا چاہتے تھے ان باتوں کی جن کے سبب زیان نے انہیں اپنے سامنے بے بس بنا رکھا تھا۔ ارے نیازی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اپنے کسی جاننے والے کو ایکسکیوز کرتا وہ بظاہر آس پاس والوں کو دکھانے کی خاطر قدرے اونچا بولا۔ مجھے تو لگا تھا تم آؤ گے ہی نہیں۔ اس کے قریب پہنچتا وہ اب آواز نیچی کر چکا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا میرے پیارے داماد۔ آخری دو لفظوں کو دانتوں کے بیچ دبایا گیا۔ اور کیوں آنا تھا یہ میں بھی اچھے سے جانتا ہوں پیارے سسر صاحب، مصنوعی خوش اخلاقی سے کہتے ہوئے اس نے بھی آخری دو لفظ جان بوجھ کر ادا کیے تو ان لفظوں پہ نیازی کا دل جل کر خاک ہوا۔ یہ شخص ان کا داماد نکلے گا ایسا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھو زیان، تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، اسے مجھ تک ہی محدود رکھو تو اچھا ہے۔ آہانہ تمہارے ساتھ سے بہت خوش ہے، اس کی خوشیوں کو برباد مت کرنا۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں بہت چاہتی ہے، اس کی چاہت کو بے دردی سے روند مت ڈالنا۔ ان کے لہجے میں نرم تاثر تھا۔ پر کیا کروں نیازی، کیونکہ میری جو بیوی ہے وہ بدقسمتی سے تمہاری بیٹی ہے، تو اس کی چاہت کو دو کوڑی کا کر کے روندوں گا تو اصل میں تمہارے وجود کو، اور اس معاملے میں میں ذرا رحم نہیں کھاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے رحم نہ کھایا، خود ظالم ہو کر دوسروں سے رحم کے طلبگار ہو، عجیب انسان ہو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ان پہ ہنس اٹھا تھا جبکہ نیازی اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ میں اپنے لیے رحم کا طلبگار نہیں ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آہانہ کو ہمارے بیچ میں سے نکال دو۔ ناممکن، کسی کو تکلیف پہنچانے کا اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے، اور مسٹر نیازی خان، بدقسمتی سے تمہاری دکھتی رگ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی کو اٹھا کر کسی سے مسکرا کر بات کرتی اپنی اس بیوی کی جانب اشارہ کیا جو نیازی کی وہ بیٹی تھی جس میں ان کی جان بستی تھی، بلکہ اب تو گویا اٹکی ہوئی تھی زیان کے سبب۔ کاش میں نے آہانہ کی بات نہ مانی ہوتی، کاش۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئے، تبھی آہانہ کسی کو ایکسکیوز کرتی ان کی طرف چلی آئی تو زیان نے بھی ہاتھ فوراً نیچے کیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زیان کے مسکراتے جبکہ نیازی کے لب بستہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ میں تو ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے خوش قسمت ہیں ہم جو انہیں اتنی پیاری بیٹی اور مجھے اتنی پیاری بیوی ملی۔ کیوں نیازی صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے زیان نے اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہانہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ جھینپ سی گئی، جبکہ نیازی نے اس دوغلے انسان کو تنفر سے دیکھا اور پھر جبرن مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولے، ایسا ہی ہے، آپ باتیں کریں، میں آتی ہوں۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ خوش قسمت تم واقعی ہو جو تمہیں آہانہ جیسے بیوی ملی، اس لیے قدر کرو میری بچی کی اور بھول جاؤ جو ہوا۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے تو اب کے زیان کے لب سمٹے۔ میں بھول جاؤں؟ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے نیازی، بھولوں گا تو میں مرتے دم تک نہیں۔ تمہیں تڑپا کر نہ مارا تو میرا نام بھی زیان نہیں۔ منہ پر ہاتھ پھیرتا وہ نہ چاہتے ہوئے نیازی کو آگ بگولا نگاہوں سے گھورنے لگا۔ آج تو آپ بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ وہ تعریف جو پارٹی سے قبل زیان نے کی تھی اب پارٹی ختم ہونے کے بعد بھی اس نے کر ڈالی۔ آخر بیوی کس کی ہوں؟ وہ اتراتی ہوئی بیڈ پہ اس کے برابر بیٹھ کے زیان نے محبت سے اسے تکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تو آہانہ نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا جسے زیان نے لبوں سے لگا کر چوم لیا۔ ان ہاتھوں پہ وہ روز اپنے لبوں کا لمس چھوڑا کرتا تھا۔ تھک گئی ہوگی نا، آ جاؤ آرام کرو۔ اب کے زیان نے اپنا کندھا اسے پیش کیا۔ ہاں آج تو واقعی تھک گئی، مگر پارٹی بہت اچھی رہی۔ تھینک یو زیان، شکریہ ادا کرتی وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ تھینکس، مگر کس بات کے لیے؟
چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے۔ بچپن کے بعد سے یہ اہانا کی پہلی پارٹی تھی جسے اس نے سچے دل سے انجوائے کیا تھا۔ زیان کچھ بھی نہ بولا، بس یہ سوچ کر مسکرا کر رہ گیا کہ یہ مواقع بس مزید چند دنوں تک ہی پیدا ہوتے رہیں گے، اس کے بعد سے تو تم ترس جاؤ گی خوشیوں کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آف کیا اور پھر اہانا کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔